اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے اس طلوع ہونے والی صبح کے والفجر فجر کی قسم ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ آگے ہے آیات آگے موجود ہے سورہ فجر کی یہ 30واں پارہ۔ اللہ جل شانہ نے فجر کی قسم فرمائی۔ فجر کا مطلب وہ وقت جس کے اندر پاؤ پھٹ جاتی ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈان انگریزی میں۔ ایک ڈان بدماشوں کو کہتے ہیں، یہ وہ نہیں، ڈان بمانے طلوع صبح صادق، یعنی وہ وقت کہ جس میں عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والفجر، فجر کی قسم۔ یہ تو ابھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ دور کیونکہ مصنوعی برقیات کا ہے، مصنوعی روشنی کا ہے، آرٹیفیشل لائٹس موجود ہوتی ہیں، اس لیے دن اور راتیں ہمیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رات کتنی لائٹ بھی جلا دیں، رات پھر رات ہی ہوتی ہے، دن اور رات دونوں مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی روشنی کو رکھا ہے اور سورج پوری دنیا میں اسی طریقے سے روز اول سے اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو رب العالمین نے جب فجر کی قسم فرمائی اور ساتھ ہی فجر کی قسم فرمانے کے بہت سارے جو معانی اور مفہوم ہے، ان میں سے ایک جو بہت اہم ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز رات کی تاریکی کو ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو فجر کا وقت ہے، یہ تو عبادت کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن انسان کی زندگی میں عمومی طور پر دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو فجر کے وقت رزق الہی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نکمے اور ناکارہ لوگ ہیں، راتوں کو جاگنا محبوب مسئلہ اور فجر میں سونا اور اپنی دفتر کا آغاز، کاروبار کا آغاز دن چڑھنے کے بعد کرنا، وہ وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں بڑھ رہی ہو، انعام بڑھ رہا ہو، رزق بڑھ رہا ہو اور ہم سو رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر قوم کا حال کیا ہوگا۔ ہر ترقی یافتہ قوم کو اگر آپ دیکھیے تو ان کی زندگی کا آغاز فجر سے ہو جاتا ہے۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ سفر کرتا رہتا ہوں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی، لیکن جو ہم نے پاکستان میں کراچی، لاہور اور کچھ بڑے شہروں کو چھوڑ کر یہ دیکھا ہے کہ زندگی کا آغاز، چہل پہل کا آغاز بالکل فجر سے آس پاس شروع ہو جاتا ہے۔ دکانیں کھل جاتی ہیں، کاروبار کھل جاتے ہیں، لین دین شروع ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ رزق سے بٹنے کا زمانہ۔ ایسے ہی رات میں جو شیطان اپنی شیطانیت پھیلا رہا ہوتا ہے، ایک خوف کا عالم ہوتا ہے، وہ خوف کا عالم بھی ختم ہو جاتا ہے اور صبح نکلتی ہے، گویا کہ جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے، یوں ہی زندگی دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی جو ذاتی حوائج ہیں، حاجات ہیں، خواہشات ہیں، وہ جو ہے نمودار ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ فجر یعنی طلوع صبح صادق کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور دن کے آغاز کے طور پر رکھا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی قسم فرما کر ہماری توجہ اس طرف مبذول فرماتا ہے کہ میرے بندو
تم ذرا غور کرو. پھر فاضل برنٹی کا ترجمہ یہ ہے کہ اس صبح کی قسم. ایک بڑا لطیف نقطہ ہے. ہر روز فجر طلوع ہوتی لیکن اس صبح کی قسم. وہ صبح کون سی ہے؟ تو فرمایا وہ 10 راتیں ان کی بھی قسم. حالانکہ ہر رات پہلے ہے اس کے بعد اس کی فجر ہے, صبح رات اور صبح رات اور صبح. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس فجر کی قسم فرمائی اور 10 راتوں کی قسم فرمائی تو مفسرین کرام نے فرمایا اس سے مراد ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس کی 10 راتیں مراد ہیں, کیونکہ یہ 10 راتیں اور راتیں بھی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر, قدر کی رات, یعنی جو ہم رمضان میں تلاش کرتے ہیں, ایسے ہی یہ جو ذی الحج کی 10 رات ہے اس کی اللہ نے قسم فرمائی. اور یاد رکھیں میں اور آپ انسان جب کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے مخاطب کو, سامنے والے کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں جو بات کہوں گا بتاؤں گا وہ سچ بولوں گا, سچ بتاؤں گا, اس لیے وہ قسم کھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ہر بات ہی سچی ہے, اللہ کو تو قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا, میں سادہ لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین اس لیے قسم نہیں فرماتا کہ وہ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہے, کیونکہ یہ ضرورت تو مخلوق کی ہے کہ ہم آپ کو یقین دلائیں قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, یا میں جو اللہ کی قسم لے لی یہ کام ٹھیک کیا. تو ایک تو یہ کہ فاضل برکوی نبر اللہ مرقدہ نے ایک توجہ دلائی اور فرمایا کہ عمومی طور پر اردو میں قسم کھانا بطور روزمرہ ایک پروورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پروورب یعنی روزمرہ ہم بولنے میں کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں, لیکن کیا واقعی میں کچھ کھاتا ہوں؟ آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں تو آپ کچھ کھاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب کھانا نہیں ہے, اس کا مطلب قسم اٹھانا. تو کیا واقعی میں کچھ اٹھاتا ہوں؟ ہاں, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام لیتا ہوں تو ایک بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر آتی ہے. تو چونکہ اردو میں یہ قسم اٹھانا اور قسم کھانا استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ اٹھانا بھی لغوی اعتبار سے اور کھانا بھی لغوی اعتبار سے مخلوق کی عادت ہے, مخلوق کا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا بھی نہیں, قسم اٹھاتا بھی نہیں, کیونکہ اس کی شان کے لائق ہی ایسے الفاظ کا استعمال, ایسے جملے کا استعمال, ایسے لفظوں کا استعمال کہ جو لغوی طور پر بھی بارگاہ کے لیے مناسب نہ ہو, کیونکہ کھانا اور اٹھانا یہ مخلوق کی صفت ہے. تو اس لیے ان کے اعلیٰ نے فرمایا اردو میں اس کا بہترین جو صحیح لفظ ہے وہ اللہ قسم فرماتا ہے. ایک تو ادب کا قرینہ ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. دوسری بات, اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقین دلانے کی حاجت نہیں, بلکہ رب العالمین ہماری توجہ دلانے کے لیے قسم فرماتا ہے کہ میں جو بات اس کے بعد میں فرمانا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے, لہذا تم اپنی پوری توجہ اس طرف کر دو. گویا کہ قسم باری تعالیٰ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو, سامعین کو, ناظرین کو, قارئین کو, مسلمانوں کو, ایون غیر مسلموں کو, یہ پوری اس مخلوق کو یہ توجہ دلاتا ہے کہ تم جس چیز کی میں قسم فرما رہا ہوں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لہذا بہت